اور اچھا یہ سعادت مندی دل کو حاصل ہوتی ہے. سعید کہتے ہیں خوشبخت انسان. اس کے اپوزٹ ہوتا ہے شقی بدبخت. بدبختی ہوتا ہے کیا بدبختی بدبختی سعادت ہیپینس شاید کہتے ہیں سعادت انگلش ہیپینس. تو ہیپینس لائف سعادت مند والی زندگی خوشحال زندگی یہ توحید کے اثر سے انسان کو حاصل ہوتی ہے. اور آپ بتائیے زندگی خوشحال ہو جس میں انسان سعادت مند ہے اور غلط افکار غلط سوچ ڈپریشن اسٹریس چیزوں سے انسان سیف پروٹیکٹ ہو جاتا ہے. دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. پوری سورت ہے کیا. قل کہہ دیجئے اعوذ برب الناس میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں. ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے. الہ الناس جو لوگوں کا سچا معبود ہے. کس چیز سے آپ اللہ کی پناہ چاہتے ہو؟ اعوذ کس چیز سے آپ اللہ کی پناہ؟ من شر الوسواس وسوسوں سے برے خیالات سے افکار رذیلہ سے جو جنوں میں سے انسان شیاطین انسان خراب قسم کے انسان ہمارے دلوں میں جو وسوسے برے خیالات پیدا کرتے ہیں اس سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اور اللہ کی پناہ لینا توحید ہے کہ نہیں یہ بتائیے. استعاذہ جی عبادت کی قسم. اللہ کی پناہ مانگنا اللہ کی پناہ طلب کرنا عبادت کی ٹائپس میں سے قسم ہے. عبادت کی قسم کی اللہ کی ہوتی ہے. نماز پڑھنا عبادت, روزہ رکھنا عبادت, عمرہ حج عبادت, دعا کرنا توکل کرنا عبادت, ڈرنا اللہ سے امید رکھنا عبادت اور اللہ سے محبت کرنا عبادت. ویسے ہی ایک قسم کی عبادت ہے اللہ کی پناہ مانگنا. اعوذ جو پڑھتے ہیں اعوذ برب الفلق اعوذ برب الناس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ جو ہے استعاذہ ہے. تو توحید کا اثر کیا ہوگا کہ اگر آپ توحید پر رہیں گے استعاذہ کریں گے تو آپ وسوسوں سے برے خیالات سے اپنے آپ کو سیو کر لیں گے. سعادت مند زندگی آپ سعادت مند سے پہلے یہ سن لیجیے. اس کی دلیل دے دیتا ہوں پہلے میں وسوسوں کی دلیل آپ کو دے دوں. سعادت مندی کو روکیے میں بھی بتا رہا ہوں اس کی. تو ایک بڑا اثر توحید کا ہماری زندگی پر یہ ہوگا کہ ہمارے دل وسوسوں سے پاک برے افکار سے ہمارے دل پاک. کیونکہ دماغ دل کے تابع ہے. میجر پارٹ کیا ہے دل کا؟ دماغ یا دل؟ قرآن میں دماغ ہے یا دل ہے؟ اچھا انسان سوچتا دماغ سے یا دل سے؟ غلط. کس سے سوچتا؟ بولو بھائی آپ ڈاکٹری کریں تھوڑا ڈاکٹری پڑھیں آپ میڈیکل اسلامک میڈیکل صحیح میڈیکل. انسان دماغ سے سوچتا دل سے سوچتا؟ دماغ سے سوچتا. چلیے اس سے پہلے انسان کس سے دیکھتا؟ ایک بولی ہاتھ اٹھائیے بولی. انسان کس سے دیکھتا؟ آنکھ سے. انسان کس سے سنتا؟ آنکھ سے. کسی کو اختلاف ہے؟ آنکھوں سے ہم کانوں سے ہم سنتے رائٹ. آپ کوشچن جو آپ دوبارہ جواب دیے وہ سوال کرو. سوچتا کیسا انسان؟ سوچ اور سمجھ. یہ علماء مت بولو علماء ماشاء اللہ ہے علماء ہے ماشاء اللہ. علماء سے جواب نہیں ہے بھائی. علماء سے تو ہم سوال کریں گے وہ ہمیں جواب دیں گے. ہمیں استفادہ ہے. آئے بتا رہے تھے شیخ ہمارے سے ہاں علماء کا ادب کرنا ایک اور ایک فتنہ ہے. کیا علماء کو اگنور کرو نیٹ لو. کہاں سے پڑھے؟ وہاں سے علماء سے پڑھے وہاں سے علماء سے پڑھے. علماء کو چیک کر دیں. عام آدمی علماء کو چیک کر دیں. یہ وہی ہوگا پیشنٹ جا کے ڈاکٹر مشہور ہو گئے شاہ صاحب بتانا بہت بڑے ڈاکٹر آئے. ایک پیشنٹ پروگرام میں جا کے دیکھ کے آپ کو بڑے ہیں ڈاکٹر صاحب پیٹ میں بہت درد ہے ٹھیک
آ کے بول رہے ہو کیسے دوا لکھی آپ اب انہوں پوچھتے پیٹ کا درد کب سے ہو رہا ہے کیا کچھ کھائے گا کیا لوز موشن ہو رہے گا وہی چیک دوا دیجیے سوالات کرتے ہیں پیشنٹ جواب ہے تو اس کا باہر رکھنا صحیح نہیں ڈاکٹر آپ انہوں سے کوشش صحیح نہیں کریں پیٹ کے درد ایک اور ایک ریزن سے بھی ہوتا ہونے کچھ ہوگا صحیح نہیں انہیں کو پیشنٹ کو میں سمپل ڈاکٹر ان کو میڈیکل کا ایم نہیں معلوم میڈیکل میں ایم ہوتا ہے MAD میڈیکل کا کیا نہیں معلوم دوا کا دال نہیں معلوم ان کو کس کو یہ پیشنٹ انہیں کر کے ڈاکٹر ٹیسٹ کرتا رہتا ہے ایسے ہمارے نوجوان علماء کو چیک کر رہے ہیں ان کا منہج صحیح ہے نہیں ہم دیکھتے ہیں who are you to test آپ اپنی اوقات دیکھیے میں کہاں آپ علماء کے منہج کو چیک کر رہے ہیں ان کا منہج صحیح ہے نہیں ہے منہج پر تو معلوم پڑھے کہاں پڑھے کس کے پاس پڑھے کتنے سال پڑھے کوئی استاد ہے آپ کا کیا بولتے ہو عربی میں فاقد الشیء لا یعطی جس کے پاس کچھ نہیں انہیں کیا دیتا لوگوں جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ دے گا کچھ ارے کچھ بھی نہیں ہے وہ فقیر آ کے مانگے تو جس کے پاس جیب میں نوٹا ہے میں بولتا ہاں بولو 100 روپے لو 200 روپے لو 500 روپے دیتا یہ نوجوان جو ہے ان کے پاس علم نہیں ہے جذبہ یہ علماء کے منہج پر بات کر رہے ہیں اللہ ہدایت دے چلیے تو توحید کا اثر انسان کے کیا بولتا ہے دل دماغ ہاں انسان دیکھتا آنکھ سے سنتا کان سے بات کرتا زبان سے منہ سے چلتا منہ زبان منہ میں چلتا سوچتا کس سے سمجھتا کس سے دماغ سے اللہ تعالیٰ اچھا آنکھ کس نے پیدا کی کان منہ دل دماغ خالق اللہ نے اب اللہ کا کلام سنی علماء بیٹھے ہوئے حافظ بھی موجود ہیں آپ بتائیں لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اللہ کہتا ہے ان کے کان ہیں لیکن یہ سنتے نہیں ہیں ان کے کان ہیں لیکن یہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں ان کے کان ہیں لیکن یہ سنتے نہیں ہیں وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا اور ایک ہے ان کی آنکھیں ہیں لیکن یہ دیکھتے نہیں اس کے بعد سوچنے کے بعد وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا ان کے دل ہے لیکن یہ سمجھتے نہیں قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے دماغ ہے لیکن نہیں سمجھتے جی میڈیکل نہیں پہنچی میڈیکل آئی کب سے بعد میں تحقیق ہوگی بولیں گے نہیں بھائی صحیح ریسرچ ہو چکی ہے کہ انسان دماغ سے نہیں سوچتا دل سے آپ بولیں گے آگے ریسرچ اب آپ بھی بولتے دماغ سے نہیں سوچتا انسان انسان کس سے سوچتا ہے دماغ دل کے تابع ہوتا ہے قرآن میں اللہ بول رہا لہم قلوب کچھ ہے اس کا ذکر نہیں ہے کس کا دماغ کا کہیں نہیں ہے ذکر قرآن میں دیکھیں ذکر سوچنے کے لیے جو لفظ آیا یہ لوگ سوچتے نہیں اللہ کہہ رہا قلوب ہے دل ہے لیکن سمجھتے نہیں لا یعقلون بہا چلیے تو میں بتا رہا تھا کہ انسان کے دل میں وسوسے آتے ہیں برے خیالات آتے ہیں ٹھیک ہے اور انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے صحیح نا توحید کا اثر انسان کی زندگی پر یہ ہوگا نہ سٹریس لے گا نہ وہ ڈپریشن میں جائے گا وسوسوں سے اپنے آپ کو بچائے گا کیونکہ وہ پڑھے گا صبح شام قل اعوذ برب الناس صبح شام کی دعا میں ہے صبح شام کی دعا میں ہے قل رب الناس ہے نہیں ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اب سنیے ایک بات پرابلم لائف میں آتی ہے بولی ایسی پرابلم ایسی مصیبت صحت بیماری آ جاتی کبھی مالی مسئلے ہو جاتے ازدواجی زندگی خراب ہو جاتی
میاں بیوی کا جھگڑا، بچے ماں باپ جھگڑا، چھوٹا تھا انگلی پکڑ کے چلتا تھا، بہت غصہ تھا ماں باپ پہ، بات ہے تو غصہ ہو، ٹاپک الگ ہی چھوڑا کے پاس ہے، ماں باپ اور بچے، یہ خالی ایک ٹاپک دے دو بس، ماں باپ اور بچے، انگلی پکڑ کے چلتا تھا، 1-1 روپیہ مانگتا تھا، باپ اس کی فکر کرتا تھا، اسٹیشنری کے لیے دکان میں جب جاتا تھا تو کون سی پینسل سب سے اچھی ہے ذرا بتاؤ بھائی، بچے کو پینسل بنانا ہے، کیا بات ہے، نوٹ بک کون سی اچھی ہے، انک پھیلنا نہیں اس میں، کیا فکر ہے باپ کی، اور وہ اماں گھر میں بچے کی خدمت کرتی، کیا نہیں کرتی، کیا بولتی، انہیں جوان ہو کے بدتمیزی کرتا باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ، چھوڑا لی انہوں اسے پکارا تھا، مائنڈ کو خامی بڑھا ہو رہا، کس سے مارنا پڑے بچے کو، یہ بدتمیز سے نالائق بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسی اونچی آواز میں بات کرتا ہے، ان کو تکلیف دیتا ہے، ان کا ادب نہیں کرتا، ان کا احترام نہیں کرتا، یہ توحید والا ہے، نالائق ہے، خبیث ہے، پچھتائے گا، یہ بھول گیا اپنے ماں باپ کو، بھول گیا وہ قضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا۔ بہرحال بات کی طرف چل جائے گی، بہرحال میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ بچے جو ہے، بچوں کا مسئلہ ہے کہ بچے جو ہے باپ کے ساتھ جو ہے صحیح سلوک نہیں کر رہے ہیں، ماں کا ادب نہیں کر رہے ہیں، ماں کا خیال نہیں کر رہے بچے، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ آ گیا، جائیداد کا مسئلہ کچھ آ گیا، پرابلم آتی ہے نا، گھر میں پیسے پھنس گئے، بھائی اب سے کوشش کر رہا ہوں تک مارکیٹ سے میرے پیسے مل نہیں رہے، پرابلم ہے نہیں، بولیے بھائی۔ اچھا جو زندگی میں ہماری پرابلم آتی ہے، تقی بھائی ہے نا، آپ تقی بھائی ہے نا، نہیں، زندگی میں جو پرابلم آتی ہے، ان کے جیسے لکھا تمہیں تقی بھائی بولا، زندگی میں جو پرابلم مصیبت آتی ہے مقدر ہے یا نہیں ہے، تقدیر میں ہے، توحید، تقدیر، ایمان کے ارکان میں تقدیر پر ایمان لانا ہے، زندگی میں جو پریشانی مصیبت آتی ہے یہ مقدر ہے، ہم لائے نہیں، مصیبت آ گئی، مقدر تھی، کبھی آزمائش ہے، کبھی ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے، آ گئی۔ توحید عقیدہ جس کا کمزور ہوتا ہے، جس کا عقیدہ اور ایمان کمزور، وہ کیا کرتے ہیں، یہ جو مصیبت آتی ہے نا سلیم بھائی، اسٹریس لیتے ہیں، اسٹریس ورڈ یوز کرتے ہیں لوگ، کیا ہوا میں بہت اسٹریس میں ہوں گئی، میں بہت پریشان ہوں گئی، چہرے پہ پریشانی دکھتی، مسجد آنا چھوڑ دیتا، پہلے سب پہ نماز پڑھتا تھا، نماز نہیں پڑھتا، تلاوت کرتا تھا، تلاوت، بہت پریشان ہوا، مسئلہ چل رہا ہے، مسئلہ آیا، یہ پریشان ہو گیا، ڈپریشن میں چلا گیا، پرابلم آئی، مقدر تھی، تم کیوں سٹریس لیے بار بار، یہ تمہاری غلطی، یہ بار بار سٹریس لے کر ڈپریشن کا شکار ہو گئے، تمہارے عقیدے کی، ایمان کی کمزوری، پھر کیا کرنا بھائی، توکل، صبر کرو، بہت سارا علاج ہے اس کا، پہلی بات یاد رکھو، ان مع العسر، خالی پڑھنے کا استے نہیں یاد، فإن مع العسر یسرا، عسر کے ساتھ یسر ہے، عسر مطلب کیا مطلب، ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسان، مشکل آئی نہیں، بولیے آئی، ارے بیمار پڑ گیا، جائیداد کا مسئلہ ہو گیا، پراپرٹی کا مسئلہ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی قسم کی پریشانی ہے، مصیبت ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آسانی ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کے بعد آسانی ہے، قرآن پڑھتے ہیں نا آپ بھی، اس سورہ سب کو یاد ہے نا، ان بعد العسر یسرا، فإن بعد العسر یسرا ہے یا ان مع العسر یسرا ہے، مع بعد، معلوم کیا مطلب، مع مطلب ساتھ، بعد مطلب بعد، سمجھے؟ اب آپ کا نام کیا، جلدی بولو، پریشان نہیں ہونا، نام پوچھے تو کچھ بھی نہیں کرتے، نوال، آپ کا نام عبد الرحمن نوال، عبد الرحمن نوال، ساتھ آئے، ایک سینٹنس، دوسرا نوال آیا، عزت کر دو، میں بچے بول کے نہ آیا بول رہا ہوں، نوال آیا پھر عبد الرحمن آیا، دونوں میں فرق ہے، نوال آیا بعد میں عبد الرحمن آیا، دونوں میں فرق ہے، اللہ کیا بول رہا قرآن میں، مشکل کے بعد آسانی ہے یا مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ان مع بولو، مع، یہ مشکل ہے، ایک گھڑی ہے،
جب جتنا مقدر کیا جب تک رہتی، اس کے بعد اس کے ساتھ سوری بات نہیں ساتھ آپ صحیح عقیدے والے ہو، ایمان صحیح آپ کا، تو یہ جو کنڈیشن ہے نا عسر کی حالت، ایک دن 2 دن 1 مہینہ 2 مہینے اللہ نے جتنا مقدر کیا ہے، یہ عسر کی حالت میں جب آپ رہو آپ وہ کرو جو اللہ کہتا ہے۔ کیا کرنا بھائی؟ نمبر 1 ایمان، کہ یہ مقدر ہے، خیری الایمان بالقدر خیری و شرری ہے نہیں ہے، الایمان بالقدر خیری و شرری ہے نا، تو اللہ نے لکھا تھا یہ بیماری ہونا، ہو گیا میں بیمار، اللہ نے لکھا تھا یہ مقدر تھی یہ چیز۔ ایک نمبر 2 بولے نا تم صبر، کیا کرنا؟ صبر۔ ایوب ہے نا، صبر ایوب علیہ السلام کو بیماری ہوئی، صبر کیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن پریشان کیے، توحید کے راستے میں رکاوٹ ڈالے، صبر کیے نہیں کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آیتوں پر عمل کیا آپ نے، صحابہ نے صبر کیا۔ آپ بھی مشکل وقت عسر جب چل رہا ہے آپ کی لائف میں، ان مع العسر میں عسر جو چل رہا ہے، اس وقت آپ کیا کرنا ہے؟ آپ کو ایمان لا کر اللہ پر صبر، اور دوسرا تیسری چیز کہ اللہ یہ عسر ہٹائے، اللہ میری زندگی سے پریشانی ہٹائے، دعائیں کیجیے، دعائیں کیجیے۔ نمبر 4 اس عسر کو دور کرنے کے دنیا میں اگر اسباب ہیں رہتے ہیں، جیسے بیماری کو دور کرنے کا کیا سبب ہے دنیا میں؟ دوا، آپ دوا لیجیے، یہ کام کیجیے، ختم ہو گیا عسر، آ گیا، ارے بولو بھائی اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے ساتھ کیا ہے؟ ان مع العسر یسرا، آتے کیا کرنا؟ ہیپی نیو ایئر منانا، پٹاخے پھوڑنا، یسرا ہے تو کیا کرنا؟ ناچنا، الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ کی تعریف کیجیے جس نے یہ بیماری دور کر دی، یہ پرابلم ختم کر دی، یہ پریشانی آپ کی دور ہو گئی، یہ مصیبت آپ کی ہٹ ہو گئی، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ تو توحید کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کبھی آپ دیکھیں گے جس کا ایمان قوی، جس کا عقیدہ مضبوط، وہ سٹریس نہیں لیتا۔ ڈپریشن اماں ہے، کس کو بولنا اماں؟ سٹریس اماں، ڈپریشن اماں، آج ڈپریشن اماں ہے، اس کی بیٹی سٹریس، تو نہ اماں نہ بیٹی، الٹا بننا چاہیے۔ سٹریس لینے سے ڈپریشن آتا نا، سٹریس زیادہ لینے سے ڈپریشن ہوتا نا، تو سٹریس اماں ہو گئی، نہ اماں کو آنے دینا نہ بچی کو آنے دینا۔ سمجھ میں آ رہا؟ پرابلم آیا ہے، چیزیں جو ہوتی لوگ، پرابلم آئی، ایمان لاؤ، صبر کرو، دور کرنے کو اتنا معاف سمجھا رکھو، ان اللہ مع الصابرین یاد رکھو، دعا کرو، سب یہ نہیں کرتے، سٹریس 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 سٹریس، صبح شام کھاؤ جی، نہیں چھوڑو، میں ختم ہوگی نہیں ختم، ارے کیا ہوگا چھوڑو، ہوتے رہتا، نہیں ختم، ارے سو جاؤ جی، نیند نہیں آ رہی، ڈاکٹر سے بولے لاؤ، ارے کیا ہو رہا بھائی، سٹریس سٹریس سٹریس، اس کے بعد ڈپریشن چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ ڈپریشن میں چلے گئے، توحید کہاں ہے؟ چلے گئے، اسماء و صفات پر ایمان، توکل علی اللہ، ایمان بالقدر، یہ سب کہاں ہے؟ ختم۔ یہ نقصان ہے توحید کی کمی کا۔ اپنے عقیدوں کو مضبوط کیجئے اور ڈپریشن سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ اس کے بعد توحید سے توکل آتا ہے، زبردست دیکھیے، یا اچھا وہ بتا، سعادت مندی کو کلیئر کر دوں، میں وہ دلیل دے دوں اس کی، انسان کی زندگی میں ہیپینس توحید کا اثر، جب توحید مضبوط، عقیدہ مضبوط، ایمان قوی، تو اس کی زندگی میں ہیپینس، سعادت مندی، خوشحالی آتی ہے اور اطمینان کی زندگی آتی ہے۔ دلیل قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون۔ ترجمہ اس آیت کریمہ کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو نیک عمل کریں گے، کیا کریں گے؟ اچھا عمل کریں گے، مرد ہو یا عورت،
ایمان کی حالت میں وہ عقیدہ ہے، توحید ہے، ایمان ہے اور نیک عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو اچھی گولڈن لائف، جس کی تفسیر میں کئی الفاظ آئے ہیں، کہتے ہیں سعادت مند زندگی یا باتیں کا قناعت پسند زندگی، مختصر ہے قناعت بھی لکھا ہے اس کی تفسیر میں حیات طیبہ میں، تھوڑے میں خوش جس کو بولتے، دیکھیے کیا بولتے لیکن کرتے رہے، دال روٹی کھا کے خوش رہیں گے لیکن نہیں مرغی چھوڑنا بکرا چھوڑنا، بولتے خالی ڈائلاگ رہتا ہو، دال روٹی کھا کے خوش رہ جاتے ہم لوگ، پھر کہیں گھومنے میں سو کے پیچھے پراپرٹی، جھوٹ، مکاری، کیا بولتے اس کو، ہیرا پھیری، دھوکے، خیانتیں، نعوذ باللہ، کیوں یہ سب کے پیچھے؟ جب دال روٹی سے خوش ہو آپ مرغی کھاؤ، بکرا کھاؤ، مندی کھاؤ، بریانی کھاؤ، بتانے کا مقصد یہ ہے میرا معزز سامعین کہ انسان کی زندگی میں سعادت مندی آتی ہے، تھوڑے میں بھی خوش، قناعت پسندی آتی ہے اگر میاں بیوی توحید والے عقیدے پر رہے، ٹھیک ہے، حرص لالچ کی زندگی بڑی پرسکون گزرے، سوئیں گے تو نیند بہترین، 5 گھنٹے سوئیں گے مثال کے طور پر 5 گھنٹے رات میں سوئیں گے لیکن فریش نیند بھی اور سکون کی نیند سنا ہوتا ہے، سکون کی نیند کیسے ہے؟ توحید سے نیند اڑ جائے گی اگر توحید نہیں، اس کے بعد دن کیسے گزرے گا آپ کا؟ سکون سے جائیں دکان کھولے بیٹھے، رزاق کون، رزق دینے والا کون، دکان کھول کے بیٹھے، گاہک آتا، گاہک بولتے ہیں، گاہک آئے گا خریدے گا جائے گا، پراپرٹی سے ریل اسٹیٹ وغیرہ ہے، جس کو آنا ہے خریدے گا زمین بیچیں گے، سکون کی زندگی کب؟ جب انسان کی زندگی میں توحید ہوگی، ٹھیک ہے، توحید نہیں ہوگی آدمی پریشان رہے گا، کاروبار نہیں چل رہا، زمین میں بکری، پراپرٹی میں مسئلہ، یہ پڑی ہوئی ہے سب چیز میں، وہ خوشحال زندگی، سعادت مند والی زندگی گزارا، کیونکہ اس کو پتا ہے رزق اللہ کے ہاتھ، اللہ جب چاہے جس کو چاہے جتنا چاہے رزق دے گا، تھوڑا دے گا اس میں اللہ برکت دے گا، تو بولتے ہیں 1 روپیہ برکت کا 100 روپے بے برکت سے اچھا، 1 روٹی برکت کی 10 کلو بکرے کے گوشت بے برکت سے اچھا ہے، سمجھ میں چل کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کروں میں جو بڑی بڑی اہم مثالیں ہیں، ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں اللہ کی فضل سے، ہم قرآنی آیات جب پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھتے ہیں، نصوص اسپیشل قرآن چونکہ وقت کم ہے، میں نے 3 مثالیں نوٹ کی ہیں آپ لوگوں کے لیے بتانے کے لیے، کافی ہے انشاءاللہ 3، ٹھیک ہے، کیا مثال یہ پریکٹیکل مثالیں کہ توحید کا اثر انسان کی زندگی پر کیسے پڑتا ہے، اس کی پریکٹیکل مثالیں۔ نمبر 1 مثال جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے دور کی، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے جادوگروں کی مثال، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا، کہیں مختصر کہیں مفصل، آپ دیکھیں پورے قرآن پڑھ کے دیکھیں، ترجمہ تفسیر تو پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ یا نہیں؟ خالی قرآن ترجمے سے پڑھتے ہیں، بھی پڑھنا چاہیے، پتہ چلے نا کہ اللہ کے کلام میں ہے کیا، تفسیر دیکھ لیجیے معتبر مستند۔ بہرحال اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں واقعہ نقل کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، جانتے ہیں نا پورا واقعہ؟ چلیے میں واقعہ کا وہ حصہ لا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، جو مجھے نکتہ جس کو بتانا ہے کہ کیسے توحید آتے ہی زندگی میں چینجز آئے، اثر دیکھیے توحید کا۔ جادوگر کافر تھے یا مومن تھے؟ چھوٹے چھوٹے سوالات جلدی، بعض لوگ نہیں بولتے وہ سمجھ گیا، میں 1-2 بول رہے ماشاء اللہ اللہ کو اچھا رکھے، باقی سب کو بھی اللہ اچھا رکھے، ان کو زیادہ اچھا رکھے اللہ جو جواب دے رہے ان کو اچھا رکھے اللہ تعالیٰ، دونوں کی دعا دینا، جو جواب دے رہے جواب دیجیے۔ یہ جو جادوگر تھے فرعون کے، کافر تھے مسلمان تھے؟ جادوگر تھے، جادو کفر ہے یا نیک عمل ہے؟ کرتے تھے نا جادو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے توحید کی دعوت فرعون کے دربار میں پیش کی، اللہ کی توفیق سے ساتھ میں اپنے بھائی کے ہاتھ میں السلام، ٹھیک ہے، تو فرعون نے الزام لگایا ان پر، کس چیز کا؟ کیا بولا فرعون ان کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر بولا، شاباش، کیا بولا؟ جادو۔
لوگوں کو بولا یہ جو بول رہے ہیں یہ سب جادوئی باتیں ہیں، یہ تمہارے باپ دادا کے طریقے سے یعنی میری عبادت سے روک رہے ہیں، یہ مطلب تھا اس کے لیے ہٹا رہے ہیں سب، یہ جادو کر رہا ہے موسیٰ بول کے الزام۔ اور ایک بات یہاں پہ ہر پوائنٹ پہ جو ہے فائدہ ہے، ایک حکایت پڑھ کے دیکھیے، ایک حکایت، حق بات جب آتی نا کسی کے سامنے اور اس کا جواب نہیں رہتا، حق کا کیا جواب؟ اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ رات ہے، آپ بولیے، دن بولیے، یہ رات ہے اس وقت یہاں، حق ہے، آپ اس کو ثابت کر سکتے ہیں دن نہیں بات دنوں بولتے کیا ارے باہر سے آ کے ریالہ والا لے کے باتیں کر رہے ہیں، ان کا کیا سن رہے ہیں، انہوں اپنے مطلب کے باتیں کرتے ہیں، یہ جہالت نوز ملتا ہے، علم کا طلب ہے نہیں، طالب علم ہے، حق کیا ہے، رات ہے، ارے اتنی روشنی دکھ رہی کہاں ایسے رات میں ایسی روشنی رہتی ہے جب وہ گھڑی گھڑی پکڑ کے تو نظر آ رہے ہیں، راتوں میں نظر آتے ہیں، دن میں نظر آتی ہے، دن میں بھائی روشنی ہے، لاکھ باطل کوشش کرے حق کو چھٹلا، حق کو مطلب میرا مطلب چھٹانے کا، حق کو غلط نہیں ثابت کر سکتا، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، چلیے اس نے الزام لگایا اور یہی ہوتا ہے، آپ دیکھیے آپ بولیے یہ نہیں کرنا یہ بدعت ہے، بولتے آگے دے بولتے نہیں بولتے، مثال دے تو پریکٹیکل مثال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہی نہیں کرتا، احترام ہی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، برگ مردود فاتحہ میں درود الزام لگا دیں، اہمیت ہی نہیں ہے، اہمیت ہی نہیں ہے ان کے پاس، ہر الزام لگا دیں، کیوں کے بعد جواب نہیں ہے، ہم سنت پیش کرتے ہیں اور ان کے بدعت کو کہتے ہیں یہ آپ کی بدعت ہے، یہ غلط ہے، اس کو ترک کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، آپ پر الزام لگائیں، نوز باللہ یہودیوں کے اولاد بولے نہیں بولے، باہر سے آئے ہوئے بولے نہیں بولے، یہ الزام لگاتے ہیں اہل حق پر، کچھ نہیں ہوتا الزام لگا، تو فرعون نے بھی جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے حق بات پیش کی، فرعون نے الزام لگا دیا یہ جادوگر ہے، اب جب الزام لگایا تو جادوگروں کو بولا کہ اب بھائی کیا کرنا، بولو درباریوں سے پوچھا، درباریوں نے کہا کہ جادوگر ہے تو اپنے پاس کھلاڑے ہیں، ایک شیر جادوگر ہے اپنے پاس، ایسا ہرا دیتے، ٹھیک ایک دن طے پایا، جادوگروں نے کہا ہم کو معلوم ہے ہم کو کیسے کھیلنا ہے، we know how to play، بال کیسے بھی آئے مجھے معلوم ہے چھکا کیسے مارنا ہے، پیچھے مار دو، پلٹ جاتا ہوں پورا، کرکٹر ہوں میں I know the game، تو اس کو معلوم ہے، جادوگر نے کہا مجھے معلوم ہے، آپ یہ بتائیے ہم کو ملے گا کیا اگر ہم اس کو موسیٰ کو ہرا دیں گے، یہ جادوگروں کی بات تھا، تو لالچ دی اس نے، فرعون نے کہا میں قریب کروں گا، اپنے قریب بٹھا لوں گا تم کو، تو پھر ملتے رہیں گے انعامات اشرفیاں وغیرہ، خوش ہو گئے، چلو ٹھیک ہے، ڈن ڈیل ڈن، ڈیل فکس، آ گیا دن، میدان پورا مصر جمع ہے، پورا مصر دیکھ رہا ہے حق اور باطل کی جنگ، ایک طرف توحید ہے، ایک طرف کفر ہے، شرک ہے، ایک طرف ایمان ہے، ایک طرف یہ ایمان کی جگہ کفر ہوتا، ایک طرف ایمان ہے، ایک طرف توحید، ایک طرف حق ہے، دوسری طرف جنگ، ہوا نا میدان۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جادوگروں نے کہا ہاں تم بتاتے یا ہم بتانا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ بتاؤ، کرو آپ کیا بتانا؟ علماء جانتے ہیں قرآن کی آیتیں موجود ہیں، لکڑیاں رسیاں پھینکے کیا بن گئے وہ سانپ، لکڑی سانپ ہوتی ہے، لکڑی دیکھیے کوئی بھی لکڑیاں ہیں نا باہر، لکڑیاں سانپ کیسا بنتے ہیں؟ سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا ہم لوگوں نے، تو لکڑی کیا دکھ رہی لوگوں کو؟ ایسے ہوتا ہے جادو میں، حقیقت کچھ ہوتی دکھتا کچھ، واسترهبوه قرآن کہتا ہے وجاءوا بسحر عظیم، جادو کر دیے لوگوں کی آنکھوں پر، ڈرا دیے لوگوں کو اور بڑا جادو لے کر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام انسان، اب ہوا میں فضا میں زمین میں آسمان کیا بول رہے ہو سانپ اڑ رہے، موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، بشر تھے، لیکن اللہ جس کے ساتھ ہو، پنجابی زبان میں کہتے ہیں اللہ جس کو رکھے کوئی نہ اس کو چکھے، کیا بولتے ہیں؟ اللہ جس کو رکھے کوئی نہ اس کو چکھے، جس کے من کان مع اللہ کان اللہ معہ، اللہ جس کے ساتھ ہو، جو اللہ کے ساتھ ہے اللہ اس کے ساتھ ہے، بہرحال اللہ کی معیت اللہ نے کہا ڈال دو، کیا ڈالو؟ ڈالے
اسلحہ بن گیا. یہ جادوئی تھا، دھوکہ تھا یہ، اور یہ حقیقت تھی. اس نے سانپ کو نکل لیا. جادوگر سمجھ گئے ارے ہم گیم کھیل رہے ہیں، گیم نہیں کھیل رہے، ہم الو بنا رہے لوگوں کو، یہ الو نہیں حقیقت ہے. جب انہوں نے حقیقت میں اللہ کا معجزہ دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے اللہ نے جو معجزہ ان کو دیا تھا ان کے سچے نبی ہونے کی دلیل، فوراً کیا کیے؟ بولیے ایمان لائے، سجدے میں گر گئے، معافی مانگ لی اللہ سے. اب دیکھیں ٹاپک کیا ہے درس کا؟ توحید کا اثر انسانی. اب ان کی زندگی ابھی اس سے پہلے کفر والی تھی. لالچ کیا دیتا فرعون، اس میں تھے دنیاوی لالچ میں. جیسے توحید آئی، ایمان آیا، فرعون تماشا دیکھا، فرعون نے ڈرانا شروع کیا. فرعون نے کہا ہاں میری بغیر پرمیشن کے کلمہ پڑھ لیے، میری بغیر پرمیشن کے ایمان لائے موسیٰ پر، ہاتھا کاٹ دے. تو کیا بولا؟ کاٹ سکتا تھا انہیں، یعنی پولیس نہیں اس کے پاس، پاور تھا نہیں تھا اس کے پاس. مصر کا کنگ، راجہ، مصر کا راجہ تھا. ہاتھا کاٹ دے تو، الٹے پیرا کاٹ، سولیوں پہ لٹکا دے تو، بولا کرا دیا. تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ. کیا چینجز توحید کا اثر دیکھیے ان کی زندگی پر. اب تھوڑی دیر پہلے توکل، ایمان کچھ بھی نہیں تھا. جیسے توحید زندگی میں آئی، ایمان زندگی میں آیا، توکل بھی آ گیا، فرعون کا ڈر ختم ہو گیا، اللہ پر ایمان مضبوط ہو گیا. انہوں نے کہا تو کیا ڈرا رہا ہے؟ ہاتھ پیر کاٹ کے سولیوں پہ لٹکا دے گا ہم کو، جا جو فیصلہ کرنا ہے کر لے. ہم اپنے رب پر ایمان لائے. جب ہم نے اپنے رب کی نشانیاں دیکھی اور ہم ایمان لائے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو اور جو جادو ہم نے مکروہ حالت میں کیا یا زبردستی میں دے کیا تھا ان تمام کو اللہ بخش دے. ہم اللہ پر ایمان دیکھ رہے ہیں سب. یہ کہتے ہیں توحید کا اثر زندگی پر کہ جیسی توحید آئی انسانوں کا خوف، انسانوں کی لالچ ختم ہو کر اللہ سے تعلق مضبوط ہو گیا، اللہ پر توکل ان کا مضبوط ہو گیا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا صاحب؟ ہاتھ پیر کٹ کے سولیوں پہ چڑھ گئے یا اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ فرعون اور سمندر سے نجات پا کر چلے گئے. سمجھ میں آ رہا؟ اذان کا وقت ہو گیا، اذان دے دیجیے. میں دو اور مثالیں اس کے بعد پیش مثالیں پیش کر رہا تھا جس میں میں نے جادوگروں کی مثال پیش کی جو کل تک کفر اور شرک کرنے والے، بے ایمانی کی زندگی گزارنے والے جادوگر تھے. جب ان کی زندگیوں میں ایمان آیا، عقید توحید آ گئی، تو کیسی تبدیلی ان کی زندگی میں فی الفور آ گئی. وہ جو فرعون سے ڈرتے تھے وہ ڈر ان کا ختم ہو گیا. فرعون سے جو لالچ اور امید رکھتے تھے وہ لالچ اور اس امید سے پوری انہوں نے اختیار کی. اللہ پر ان کا ایمان مضبوط ہوا، اللہ پر توکل ان کا مضبوط ہوا، اور اللہ کی ذات سے امید انہوں نے لگا لی کہ لیغفر لنا ربنا خطایانا. ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو لیغفر لنا خطایانا. یہ امید جاگ گئی ان کی زندگی میں کہ اپنے رب سے امید کر بیٹھ گئے کہ ہمارا رب ہمیں بخش دے گا. یہ توحید کا اثر انسان کی زندگی پر ہوتا ہے کہ انسان دنیا والوں سے کٹ کر ایک اللہ کا ہو جاتا ہے. دنیا کی لالچ، دنیا کی رغبت سے ختم ہو کر اللہ کی ذات سے پر امید ہو جاتا ہے اور اللہ پر کامل اس کا توکل ہوتا ہے. پھر دنیا کی کوئی طاقت چاہے جتنی پاورفل کیوں نہ ہو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے. نتیجے آپ کے سامنے ہیں. میں نے مثال دی بتایا یہ جادوگر جب ایمان لے کر آئے، توحید کے راستے کو انہوں نے اختیار کیا تو کیسے ان کی زندگیاں بدل گئی. فرعون کے بار بار ڈرانے کے باوجود، بار بار خوف دلانے کے باوجود نہ ان کی زندگیوں میں فرعون کا کوئی ڈر پیدا ہوا باقی رہا، نہ کوئی خوف، بلکہ وہ فرعون کے اس خوف سے دور ہو گئے. اور اگر آپ واقعے کے انجام کو دیکھیں، جیسے کہ میں نے اشارہ کیا تھا آسان سے پہلے کہ اگر آپ انجام کو دیکھیں تو انجام ان کا بہتر ہوا. یہ اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ نجات پا گئے کیونکہ اللہ پر ایمان تھا، اپنے نبی کی اتباع تھی.
تو یہ ایمان اور اتباع، ایمان اور رسالت یا کہ توحید اور رسالت، ایمان اور اتباع کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں نجات ہوئی. الحمدللہ اللہ نے ان کو بچا لیا، فرعون کو غرق کر دیا. یہ لوگ خیر سے، سلامتی اور عافیت کے ساتھ سمندر کے راستے سے جو ہے، سمندروں کے راستے کو انہوں نے پار کر دیا. اس کے علاوہ ہمیں قرآن میں ایسی اور بھی مثالیں ملتی ہیں، جیسے اصحاب الاخدود کا واقعہ مشہور ہے سورہ بلد کی آیتوں میں. آپ پڑھ کر دیکھیں تو پورا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا. یہ خندق والوں کا واقعہ، خندق والوں کا واقعہ اصحاب الاخدود کا، جس کا ذکر سورہ میں موجود ہے، آیتوں میں موجود ہے کہ کس طریقے سے اس دور کے، اس زمانے کے کافر نے لوگوں سے کہا تھا کہ کچھ لوگ ایمان لائے، توحید والی زندگی جو گزار رہے تھے، اس سے ان لوگوں نے کہا کہ اگر اپنی توحید کو، اپنی ایمان کو ترک نہیں کرو گے، مجھ کو رب نہیں مانو گے، مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے، تو میں آگ جلا کر تم کو آگ میں پھینک دوں گا. اس نے آگ جلا. سچا واقعہ ہے جو قرآن کی تفسیر میں ان آیتوں کے وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير. یہ اسی سورہ کی آیتیں ہیں جن آیتوں میں خندق والوں کا واقعہ، یا خندق کیا اصحاب الاخدود کا واقعہ، خندق نہیں بولا ہے، اصحاب الاخدود کا واقعہ جو ان آیتوں کے پس منظر میں آپ کو ملے گا کہ کس طریقے سے جو ہے آگ جلا کر اس نے کہا پکڑو، اپنے پولیس سے اس نے کہا دیکھو اگر یہ ایمان توحید کو چھوڑتے ہیں تب تو ان کو آگ میں مت پھینکنا، مجھ پر اگر ایمان لائیں تو چھوڑو، اگر یہ اپنی توحید پر، اپنے ایمان پر، اپنے عقیدے پر ڈٹے رہیں تو ان کو زندہ آگ میں پھینک دینا. اور ایسے ہی ہوا، موحدین کو آگ میں ڈالا گیا. توحید کا سر دیکھیے، اللہ اکبر، وہ اپنے ایمان سے باز نہیں آئے، مطلب چھوڑا نہیں انہوں نے ایمان کا راستہ توحید کا. حتیٰ کہ وہ عورت کا بھی واقعہ پیش کیا جاتا ہے اس کی تفسیر میں، جو بچے کی وجہ سے ڈر رہی تھی کہ میں کودوں نہیں کودوں آگ میں، تو بچے کو گویا ہی ہوئی، بچے نے کہا اپنا کود جا، یہ نظر آ رہی ہے آگ لیکن حقیقت میں یہ آگ نہیں ہے، جنت کا باغ ہے. ایمان کا اثر، توحید کا اثر انسان کی زندگی پر یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ والا بن کر زندگی گزارتا ہے. اولیاء اللہ انسان بن جاتے ہیں جب ان کا عقیدہ، ان کی توحید مضبوط ہوتی ہے. اسی طریقے سے ایک اور ایک تیسری اہم ترین مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں. حضرت امام اہل سنت والجماع، اہل سنت والجماع کی جن کو امام کہا گیا، امام اہل سنت والجماع امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ. عقیدے توحید کے داعی، حامل، مومن، قوی مومن، مضبوط عقیدے والے، وقت کے امام، اللہ اکبر، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. جب ان کے دور میں خلق قرآن کا فتنہ شروع ہوا، جانتے مشہور واقعہ ہے، اس دور کے بادشاہ نے، مامون تھا اس کا نام، اس مامون نے ان سے یہ فتویٰ لینا چاہا کہ آپ یہ فتویٰ دے دیں کہ قرآن مخلوق ہے. کیا ہے؟ قرآن مخلوق ہے. فتنہ شروع ہوا. امام الموحدین یا اس وقت کے سب سے بڑے امام حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ائمہ میں سے، موحدین کے ائمہ میں سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، میں قرآن کو مخلوق کیسے کہوں؟ قرآن اور حدیث کی بات ثابت ہی نہیں، یہ عقیدہ غلط عقیدہ ہے. صحیح تو یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. اس نے کہا اچھا، بات نہیں مانتے، جیل میں ڈالا گیا، قید کر لیا گیا اور کہا گیا پوچھو ان سے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، ہم جو چاہ رہے ہیں وہ بولو، ہم جو فتویٰ مانگ رہے ہیں وہ فتویٰ دے دو کہ قرآن مخلوق ہے، بولو، چھوڑ دیں گے. نہیں چھوڑ. جلادوں سے کہا، بغداد کی جیل میں قید کر دیا گیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. اور جلادوں سے کہا، بادشاہ نے، مامون نے، مارو ان کو، مارو، پوچھو بولتے نہیں بولتے مخلوق ہے قرآن، بولے تو چھوڑ دو ورنہ پھر مارو، مارتے رہو، مارو، خوب مارو. زنجیروں سے جکڑ دیا گیا. کیا بولتے اس کو؟ جلاد جو مارتے جس سے کوڑلے، مضبوط کوڑلوں سے مارا گیا، مار مار کر خون بہ رہا ہے، جسم زخم آلود ہو گیا ہے. کہا ہاں بولو قرآن مخلوق یا نہیں مخلوق؟ ایک ہی جملہ نکلتا،
اعطونی شیئا من کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقول بہ. کوئی آیت تو پیش کرو، قرآن کی کوئی آیت تو لاؤ، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو پیش کرو میرے سامنے، تاکہ میں کہہ سکوں کہ قرآن مخلوق ہے. نہ قرآن میں اس کا ذکر، نہ حدیث میں اس کا ذکر. یہ کتاب و سنت کے خلاف عقیدہ ہے. تم مار مار کر کہنے کے لیے کہہ رہا ہو میں نہیں کہوں گا، مار کھاؤں گا کہوں گا. جلاد کہتا ہے، روایت میں آیا، جلاد کہتا ہے میں اتنا مارتا تھا ان کو کوڑے سے کہ اگر یہ مضبوط ہاتھیوں یا مضبوط ہاتھیوں کو مارو تو وہ مر جائیں گے. یہ مار کھاتے لیکن بولتے نہیں. توحید دیکھیے اثر زندگی پر، برداشت کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں اس عقیدے پر کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. غلط عقیدہ نہیں پیش کر رہے ہیں. توحید کا سر ہے، ایمان کی قوت تھی. اللہ اکبر، بار بار مارا، وہ ختم ہو گیا، اس کا دور ختم ہو گیا. مامون کے بعد معتصم آیا، معتصم نے بھی یہی سلسلہ جاری رکھا. جیل، قید اور مار، قید اور مار، قید اور مسلسل، یہاں تک کہ وہ کہہ دے قرآن مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے. لیکن وہ مار کھاتے، خون بہتا، تکلیف ہوتی، برداشت کرتے، صبر کرتے، دعائیں اللہ سے کرتے، لیکن کہتے میں نہیں کہوں گا کہ قرآن مخلوق ہے. کوئی دلیل تو پیش کرو کہ میں کہہ دوں. کوئی دلیل نہیں ہے کہ قرآن مخلوق ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن مخلوق نہیں ہے. کہتے ہیں وَيَبْقَى فِي السِّجْنِ 30 شهرا، 30 مہینے. کتنے؟ 30 مہینے کتنے سال ہوتے ہیں؟ 2.5 سال. 30 مہینے تک، 2.5 سال تک قید میں رہے، مار کھاتے رہے، لیکن کبھی اپنے عقیدے توحید سے نہیں ہٹے اور اس غلط عقیدے کو انہوں نے نہیں پیش کیا. یہ بہت بڑی آزمائش تھی کیونکہ بادشاہ کہہ رہا تھا اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے صبر دیا، مضبوط ایمان جو عطا کیا، توفیق جو اللہ نے دی. وہ اتنے ڈٹے رہے اپنے اس عقیدے پر کہ اس کے بعد بادشاہ ختم. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا پھر جنازہ ہوا، آپ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. اور علماء تاریخ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ جب سے دنیا میں اسلام آیا، سنیے بات، جب سے دنیا میں اسلام آیا، اسلام جب سے دنیا میں آیا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں جو تعداد لوگوں کی تھی، تاریخ اسلام میں اتنی تعداد لوگوں کی تھی، اتنی کثیر تعداد آئی ان کے جنازے میں رحمت اللہ علیہ. اور وہ فتنہ اسی وقت ختم ہو گیا. اس کے بعد آج تک وہ فتنہ کبھی سر نہیں اٹھایا کہ کسی نے ظالم نے، کسی جاہل نے کہا ہو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہوتا. میرے بھائی، عقیدے توحید کا یہ اثر ہوتا ہے انسان زندگی پر. اسی طریقے سے اگر آپ صحابہ رضی اللہ عنہم مجمعین کی مثالیں دیکھنا چاہیں، ایک دو نہیں، کئی مثالیں آپ کو ملیں گی کہ ان کے عقیدے کیسے مضبوط تھے، ان کی زندگیوں پر کیسے اثر پڑا، حرام چیز سے اپنے آپ کو بچایا، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو دور رکھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اللہ رب العالمین سنتا ہے، اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین جانتا ہے. سوال، کیا آج میرا اور آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے؟ توحید ہم مانتے ہیں نا، توحید ایک اللہ کہ ہم کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ ہم کس سے دعائیں کرتے ہیں؟ ہمارا توکل کس پر ہے؟ ہم اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک کرتے ہیں؟ شرک ہے ہمارے زندگی میں؟ نہیں ہے نا، الحمدللہ شرک نہیں ہے. ویری گڈ. عقیدے توحید کتنا مضبوط ہے کہ دو چیزیں چاہیے. ایک اللہ کی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو. ہم شریک نہیں کر رہے. عبادتیں کیسی ہیں ہماری زندگی میں؟ اللہ کی محبت عبادت ہے یا نہیں ہے؟ بولیے بھائی، کیا اللہ کی محبت باقی محبتوں پر غالب ہے؟ وہ جو حدیث میں ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زندگی میں 3 چیزیں ہوں، ذاق طعم الایمان، ایمان کا مزہ اس کی زندگی میں آ جائے، ایمان کی چاشنی اس کی زندگی میں آئے گی. اس میں سے ایک کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں. کیا ہماری زندگیوں میں اللہ سب سے زیادہ محبوب ہے یا اللہ سے بڑھ گئے بیوی کی محبت ہے، چیزوں کی محبت، دنیا کی محبت ہے؟ ٹٹولی اپنے ایمان، دیکھیے اپنے ایمان کو کہاں ہے، دیکھیے ہم کہاں کھڑے ہیں. توکل کی بات آتی ہے، اللہ پر توکل توحید ہے، یہ عبادت نہیں. ہمارا
کمزوری دیکھیے آپ سمجھتے ہیں دوا لی تو علاج پکا، شفا پکی، دوا کھا لی تو شفا پکی، بات چیت ہو گئی بیٹی کے رشتے کے سلسلے میں، اب شادی پکی، ڈیل ہو گئی، پیسے دے دیے، زمین پکی، فلیٹ پکا، پلاٹ پکا، دھوکہ دے دیتا ہے بعد میں جا کے۔ کہاں ہے؟ ہم اسباب کو سب کو سمجھنے لگتے ہیں، پھر ہمارے آپسی تعلقات کیسے ہیں؟ کہ اللہ کے لیے مجھے میری اور آپ کی محبت ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ ہے ہماری زندگی میں، توحید کا اثر کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ میں محبت کرتا ہوں سلیم بھائی سے، کیونکہ سلیم بھائی کے بعد پیسے ہوتے ہیں، سلیم بھائی بریانی کھلاتے ہیں، سلیم بھائی گاڑی میں پھراتے ہیں، مٹھائی دیتے ہیں، تھوڑے ڈالر ڈال دیتے چپے پہ، اس لیے ان سے محبت کرتا ہوں۔ یہ محبت خالص اللہ کے لیے نہیں ہے، کیا ہے؟ من احب، حدیث میں جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے نفرت کرے، اعطى للہ ومنع للہ، ہے اللہ کے لیے دے، اللہ کے لیے منع کرے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ہماری زندگیاں کہاں؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہماری زندگی میں ہم جو کام کرتے ہیں، ہماری محبت، ہماری نفرت، ہمارا دینا، ہمارا لینا، ہمارا ملنا، ہمارا بچھڑنا اللہ کے لیے؟ اللہ قل ان صلاتی، بولیے، ونسکی ومحیایا ومماتی للہ، صلاۃ تو ہے کسی اور کی، صلاۃ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، سجدہ اللہ، نماز اللہ، رکوع اللہ کے لیے، پوری نماز اللہ کے لیے، قل ان صلاتی ہو گئے، نسکی، قربانی کس کے نام پہ دیتے ہیں؟ ہم ہزاروں پہ جا کے نہیں دیتے ہیں، کہاں دیتے ہیں؟ دو ہو گئے اور دو کا ہے، چار ہے نا آیت میں، قل ان، بولیے بھائی، صلاتی و نسکی و، یہ محیا میری زندگی، اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے کہلوا رہا ہے، آپ کہہ دیجیے آپ رسول ہیں، آپ کی امت ہے، آپ کا جو عمل رسول کا امت، آپ کا جو عمل امت کو، آپ کی نماز اللہ کے لیے، امتی کی نماز اللہ کے لیے ہونا، آپ کی قربانی اللہ کے لیے، امتی کی قربانی، محیایا میری زندگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ کے لیے تھی، تو امتی کی زندگی بھی کس کے لیے ہونا؟ کیا میری اور آپ کی زندگی اللہ کے لیے ہے؟ یہ درس ختم، شام ہوتی وہ باہر جاتے سب چھوٹے تھے، میں بول کے عمل نہیں کرتا ہوں، آپ سن کے عمل نہیں کرتا ہوں۔ یہ جو باہر نکلنے کے بعد ہماری زندگی ہے نا، گھریلو زندگی، ٹھیک ہے، سوشل لائف، یا بہت ساری زندگی ہماری جو ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں وہ جاب کی جو زندگی ہوتی ہے، بہت سکران، یہ جو ہماری زندگی کے شعبے ہیں، ہمارے تنہا میں رہتا ہوں، بیوی کے ساتھ میری زندگی، بچوں کے ساتھ میری زندگی، دوست احباب کے ساتھ میری زندگی، محلے والوں کے ساتھ میری زندگی، میں سفر میں کبھی جاتا ہوں، ان تمام زندگیوں پہ دیکھیے میری جو توحید ہے، میرا جو عقیدہ ہے، کیا اس کا اثر پڑ رہا ہے؟ ہاتھ میں فون آنے کے بعد دیکھیے ریلس آئے، گانے، ڈرامے، بجانا، بکواس، رولنگ توحید، شرک، میں نے شرک نہیں کرتے، یہ کیا کریں؟ بیوی پر ظلم کرتے ہو، اللہ سے ڈرتے ہو، بیوی کا حق بیوی کو ستاتے ہو، توحید والے ہیں، کیا بیوی کو جب آپ مار رہے، ستا رہے، ظلم کر رہے، اس کا حق نہیں دے رہے، بھول گئے کہ اللہ شکر مستقی ہے، دیکھ رہا ہے آپ؟ یہ جو اسماء و صفات پر میرا اور آپ کا ایمان ہے، یہ کہاں چلا جاتا ہے؟ ہماری گھریلو زندگی میں، ہماری معاشرتی زندگی میں کہاں چلا؟ اس کا اثر کیوں نہیں پڑ رہا ہے؟ اثر ہونا تھا، ہے نا، عقیدہ مانتے ہیں نا کہ اللہ سن رہا ہے، تو پھر کیا سنا رہے اللہ کو؟ آپ، میں اور آپ کیا سنا رہے اللہ کو؟ گالیاں سنا رہے، جہالت سنا رہے، غلط گفتگو سنا رہے، ٹھیک ہے، مسجد والے نہیں سن رہے، محلے والے، جماعت والے، جمعیت والے نہیں سن رہے، بیوی کو سنا رہے، یا بیوی شوہر کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے، بد اخلاقی سے پیش آ رہی ہے، اللہ تو سن رہا ہے، اس کو کیا سنا رہے آپ؟ کہاں چلا گیا عقیدہ؟ اس کا اثر کہاں ہے؟ وہ سمیع ہے، سمیع دیکھ رہا ہے، بصیر البصیر، لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، البصیر اللہ کا نام ہے، وہ دیکھتا ہے ہر چیز کو۔ ہم کیا حرکتیں کر رہے ہیں اکیلے میں، فون کے ساتھ، لیپ ٹاپ کے ساتھ، تنہائی میں، بیوی کے ساتھ اکیلے میں، کیا حرکتیں آپ کی؟ بیوی شوہر کے غائبانے میں جو حرکتیں کر رہی ہیں، شوہر نہیں دیکھ رہا، بچے ماں باپ کی نگاہوں سے بچتے ہوئے جو حرکتیں کر رہے ہیں، جو فحش پھیلائی جا رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک،
یہ ٹھیک ہے، ماں باپ نہیں دیکھ رہے، آپ کے بڑے نہیں دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. کہاں چلا گیا عقیدہ ہمارا؟ اس کا اثر کیوں نہیں پڑ رہا میری اور آپ کی زندگی پر؟ یہ ہے، یہ قابل غور مسئلہ ہے، یہ معمولی موضوع نہیں ہے بھائی. مجھے اور آپ کو چیک کرنا ہے بھائی کیوں نہیں ہے اثر. اس کا مطلب کمزوری ہے. اب جب کمزوری ہو تو کیا کرتے بھائی؟ کمزوری ہو تو کیا کرتے لوگ؟ طاقت کی کوئی دوائیں لیتے، کوئی بھی قسم کا. گھٹنے میں درد ہے تو درد ہٹانے کی دوا لیتے. سر میں درد ہے، کمزور ہو گیا میرا سر، میری نگاہیں کمزور ہو گئی تو نگاہوں کو مضبوط کرنے کی والی چیزیں لیتے. ایمان عقیدہ کمزور ہو گیا تو اس کو مضبوط کرنے کا آلہ استعمال کیجیے. اس کو اسالیب یا کتاب و سنت کی روشنی میں جو طریقہ دیا گیا اس کو عمل کیجیے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم کرسی کے پیچھے بھاگتے ہیں. امیر مجھے بناؤ، میں بڑا، میں ذمہ دار. ووٹنگ ہوتی ہے، ووٹنگ میں بھی گیم ہوگا. میں عام بات کر رہا ہوں. دیکھو امیر بنا دو فائدہ رہے گا. وہ بیٹھ کے گیم ہو رہا، ان کو نہیں بنانا، ان کو بنانا، ان کو نہیں بنانا. لالچ، خواہش، کرسی کی، پوسٹ بلا پوسٹ ایک ذمہ داری ہے بھائی. کہاں ہے عقیدت توحید؟ دلوں میں بغض اور نفرت ایک دوسرے کی. ایک سب میں نماز پڑھتے، ایک مسجد کے مصلی ہیں لیکن دل اتنے دور ہے. مجھے دلوں میں نفرت ایک دوسرے کے خلاف. اور لوگ جو ہے پلاننگ، سازشیں، مسجد ہو عبادت، سازشیں کرتے ہیں. کہاں ہے عقیدہ توحید؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، کام کرنا ہے. اس لیے آپ جانتے ہیں کتنے لوگ جو ہماری مسجد میں نماز پڑھتے تھے آج ہمیں نظر نہیں آتے ہیں. کہاں چلے گئے؟ خبروں میں نہیں گئے. بولیے کہاں ہیں وہ لوگ آج؟ خبروں میں. کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے حساب دیں گے. آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کل ہم بھی زمین کے اندر ہوں گے. قیامت کے دن ہم بھی کھڑے ہوں گے. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. ہمارا رب قیامت کے دن آئے گا میدان میں، فرشتے سب کھڑے ہوں گے. اللہ فیصلہ کرے گا انسان کا، جو کیا ہے اس کا بدلہ دے گا. ان کان خیرا فخیر وان کان شرا فشر. اچھا کیا تو اچھا بدلہ ملے گا، برا کیا تو برا بدلہ ملے گا. کہاں ہے ہماری زندگیوں پہ توحید اسماء و صفات کا اثر؟ اللہ کی صرف ناموں پر جو ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، اللہ کی صفات کے متعلق جو ہمارا اعتقاد ہے، عقیدہ، اس کا اثر ہماری زندگی. ہم لالچ، پیسے، جھگڑے، اچھی مسئلے مسائل کی زندگی ہے. یہ کیا ہے جو ہے موحد کس کو کہتے ہیں بھائی؟ میرے ایک کام کر کے دوسرا کام کرنے والے کو موحد نہیں بولتے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ بھی کرو وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، امر اور نہیں دونوں چیزیں. علماء نے بڑی پیاری چیز بتائی ہے. کہتے ہیں من آمن بالخبر بلا شک وامتثل بالطلب بلا شرک فقد اتى بالدين الاسلام. من آمن بالخبر بلا شک، جو خبروں پر، وحی کی جتنی خبریں ہیں، کتاب و سنت میں جو باتیں آئی ہیں اس پر ایمان لائے بغیر شک کے. اور اللہ نے جو ہم سے مطالبہ کیا ہے، یہ کرو یہ مت کرو، یہ کرو یہ مت کرو، وامتثل بالطلب، یہ کرو یہ مت کرو. ایک امر ہے، نہیں ہے، آرڈر ہے، اور اس کا نام ہے ڈس آرڈر. ایک جگہ حکم ہے، کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، وعدہ کرو، ماں باپ کا ادب کرو، سچ بولو، بھائی بہن کی زندگی گزارو، ایک دوسرے سے محبت کرو وغیرہ وغیرہ. عوامر ہے، آرڈر سے اللہ کے احکام. کرنا ہے کام کرنے کا. مت کرو مت کرو مت کرو ہے نواہی بولتے اس کو. کیا بولتے؟ منع کردہ چیز ہے. شرک مت کرو، بدعت مت کرو، گالی مت دو، جھگڑا مت کرو، غیبت مت کرو، چغلخوری مت کرو، مرڈر مت کرو، چوری مت کرو، زنا مت کرو، شراب مت پیو، مت 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 سمجھ مت کرو مت کرو مت کرو، کرو کرو کرو، مت کرو مت کرو مت کرو. سمجھ میں آ رہا؟ یہ دونوں ہے. وامتثل بالطلب، امرن و نہیا، فقط اتى بلا شک، ملانا نہیں. عبادت کر رہے غیر اللہ کو نہیں ملانا، یعنی شرک سے بچنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کر رہے، بدعت سے بچنا. من آمن بالخبر بلا شک وامتثل بالطلب بلا شرک فقد اتى بالدين الاسلام. پورا دین اسلامی سے ایک جملے میں کہ خبروں پر یقین کرنا، ایمان لانا بغیر شک کے، اور جو اللہ نے کہا ہے کرنے کے لیے اور نہیں کہا ہے کہ مت نہیں کرنے کے لیے، اس پر پابند ہو جائے انسان بغیر ملاوٹوں کے، تو اس نے پورے دین اسلام پر عمل کر لیا. کیا ہماری زندگیوں میں ایسا ہے عمل؟
عقیدے میں عمل بھی ہے. ایمان میں عمل شامل ہے نہیں ہے, جانتے ہو ایمان میں اعمال انکلوڈ ہے, تو ہمارے عمل میں کوتاہیاں ہیں بہت زیادہ. یہ عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے ہے. اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کریں. میں اور آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری کمزوری کو دور کر دے, ہمارا ایمان قوی ہو, ہمارا عقیدہ مضبوط ہو, اور ہم اللہ کے حقیقی معنوں میں مطیع اور فرمانبردار بنیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں. بہت سارے مثالیں ہم پوری زندگی اپنی دیکھ لیں بھائی. دیکھیے بات, دیکھیے میں بول گیا ختم ہوگی بات میں. اب کرنا کیا ہے؟ دیکھیے کرنے کا کام ضروری ہے. علماء آتے رہتے ہیں ماشاءاللہ, بتاتے رہتے ہیں. تو کوئی بھی ٹاپک پہ کوئی بیان ہو, آپ پورا بیان سن لیے. ابھی سنیں نا, مغرب کے بعد سے سنیں. اب سننے کے بعد کرنا کیا ہے؟ سن تو لیے, سمجھ بھی لیے نا. ہاں بھائی یہ خلاصہ کیا ہے میرے بولنے کا, پوری تقریر کا خلاصہ کہ ایمان اور عقیدہ جو ہے اللہ کی ذات پر ہمارا توحید, اس کا اثر ہماری زندگی پر کتنا پڑ رہا ہے وہ چیک کرنا. نہیں پڑ رہا ہے تو کیوں نہیں پڑ رہا ہے زندگی سے؟ ہماری زبان, ہمارے بول پر, ہمارے دیکھنے پر, بلکہ اس سے پہلے شروع میں نے ہمارا دل جو غیر اللہ سے جڑا ہوا ہے, دنیاوی چیزوں سے, اس کو ہٹا کر اس دل کو اللہ سے جوڑ دیں. ایک کام, اور زبان, آنکھ, کان, ہاتھ, پیر, شرمگاہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری استعمال کریں. اور اپنے دلوں کو صاف رکھیں, جھگڑے ختم کریں, مسائل سے اپنے آپ کو دور رکھیں. ایک دوسرے کی رنجشیں, بغض, نفرت, یہ موحد کا کام ہے. پتہ نہیں جو اللہ کی توحید کو مانتا ہے اس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے نفرت ہوتا ہے. بھائی آپ اللہ کو مانتے ہیں, میں اللہ کو مانتا ہوں, ٹھیک ہے, میرا آپ کا کسی مسئلے میں اختلاف ہوا, آپ بولتے ہیں مرغی کھانا اچھا ہے, میں بولوں نہیں بکرا اچھا ہے. بھائی وہ مسئلے کا اختلاف میرے